آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ تغابن کی 2 آیت کریمہ 12-13 نمبر ہم نے سماعت کی۔ 12 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اسے مانو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اسے بھی مانو۔ پھر اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف واضح پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، چنانچہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور کامل طور پر دین کی تبلیغ فرما دی۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اطاعت اللہ کی اطاعت کی طرح ضروری ہے، کیونکہ دونوں اطاعتوں کو ایک ہی طریقے سے بیان کیا گیا۔ اگر آپ قرآن کریم کی اس آیت میں غور کریں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ یعنی آرڈر دیا کہ جیسے اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ یہی انداز سے اللہ نے اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، تو دونوں کی اطاعت یعنی ضروری ہے، اور اس کو بیان اللہ نے ایک ہی طریقے سے کیا۔ دوسری آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی اللہ پر توکل بھروسہ کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اسباب کو ضرور اختیار کرے، یعنی اسباب کو اختیار کیا جائے لیکن اعتماد اور بھروسہ صرف رب العالمین کی ذات پر کیا جائے، اللہ رب العالمین پر کیا جائے۔ لہٰذا بیمار ہو جائے اب بھروسہ کر کے بیٹھ جائے کہ خود ہی اللہ مجھے ٹھیک کر دے گا، یہ نہیں، بلکہ بیماری میں علاج کرانا، مصیبت میں ظاہری حکام یا باطنی حکام جیسے اللہ کے اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ توکل کے خلاف نہیں، یہ توکل ہی میں شامل ہے۔ تو یاد رکھیے کہ انسان اسباب ضرور اختیار کرے اور پھر اس کے بعد بھروسہ اور اعتماد صرف اللہ کی تعالیٰ پر کرے۔ آگے سنیے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا ایمان والوں کو کہ تمہاری بیویوں تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ اب بندہ کہے بیویوں میں سے بھی کوئی دشمن ہوتا ہے، اولاد میں سے بھی دشمن، تو پہلے اس کا شان نزول سن لیجئے تو سمجھ میں آئے گا۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ چند مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی بیوی اور بچوں نے انہیں روکا اور کہا کہ ہم آپ کی جدائی پر صبر نہ کر سکیں گے، آپ چلے جاؤ گے تو ہم آپ کے پیچھے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بات بیوی بچوں نے چند مسلمانوں کو ہجرت کے وقت کہی، جب اللہ کا حکم تھا کہ ہجرت کرو مکے سے مدینے کی طرف، تو اس وقت انہوں نے
چند مسلمانوں کی بیویوں نے اور ان کے بچوں نے اس طرح کے جملے کہے کہ اگر آپ چلے جائیں گے تو ہم صبر نہیں کر سکیں گے اور آپ کے پیچھے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بات دل میں اثر کر گئی اور وہ ٹھہر گئے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو اس وقت نہ عمل کر پائے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ہجرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھا کہ جب وہ مدینے پہنچے تو دیکھا حضور انہی کے وہی ساتھی جو پہلے پہنچ گئے، اب یہ بعد میں پہنچے، کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ سب ایک جیسے حضور سے دین سیکھا کرتے تھے، یعنی دین کا کتنا درد ہے، علم سیکھنے کا کتنا ان کے اندر شوق ہوتا تھا۔ تو اب جب یہ وہاں پہنچے اور دیکھا کہ جو ہمارے ساتھی ہیں وہ تو دین میں بڑے ماہر اور بڑے فقیہ بن گئے، یہ دیکھ کر انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا اور یہ قصد کیا کہ ان کا خرچہ بند کر دیں گے، کیونکہ یہی وہ لوگ تھے کہ انہوں نے ہجرت سے ہمیں مانے ہوئے، کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے اصحاب علم و فقہ میں ان سے منزلوں میں آگے نکل گئے، یعنی وہ آگے نکل گئے، حضور سے انہوں نے زیادہ دین سیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ اس پر یہ والی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس میں آئندہ ایسے بیوی بچوں کی بات ماننے سے منع کیا گیا اور ان سے تعلق ترک کرنے سے بھی روکا گیا، یعنی اللہ رب العالمین نے ایسی بات ماننے سے منع کر دیا کہ جب دین کے معاملے میں روکے تو نہیں مانی جائے گی، اور پھر یہ نہیں کہ اب ان سے تعلق بھی ترک، یہ بھی اسلام پسند نہیں کرتا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیا جائے، تو یہاں اللہ رب العالمین نے ان سے تعلق ترک کرنے سے روکا بھی اور اپنے بیوی بچوں سے درگزر کرنے اور معاف کر دینے کی بھی ترغیب اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دی۔ اب آپ سنیے اس کا خلاصہ، اب سمجھیے کہ اس کا خلاصہ اس آیت کریمہ کا یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں کہ تمہیں نیک اعمال کرنے سے روکتے ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو، اور ان کے کہنے میں آ کر فرمایا نیکی سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے ان کی ایسی حرکت پر مطلع ہونے کے بعد انہیں اگر تم معاف کر دو اور انہیں ڈانٹنے سے درگزر کرو اور ان کی جو غلطی ہے اس خطا کو انہیں بخش دو، تو اللہ رب العالمین بھی بڑا بخشنے والا مہربان ہے، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے 4 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جو بیوی بچے اللہ کی اطاعت یعنی نماز، حج، ہجرت سے روکیں۔ اب دیکھیے کہ بیوی بعض اوقات بچوں کی شادی کی وجہ سے حج سے روک دیتی ہے، خود بھی نہیں جاتی نہ اپنے شوہر کو حج پہ جانے دیتی ہے۔ ایسے کئی واقعات، کئی گھرانے، کئی خاندان آپ کو ملیں گے کہ حج بعد میں کر لیں گے، پہلے شادی کر لیں، تو یہ دیکھیے فرض ہے اللہ کا۔ تو یہ باتیں جو ہے نا، جو بیوی بچے اگر اللہ کی اطاعت یعنی حج فرض ہے، عمرہ کرنے کے نہیں، یعنی عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، حج فرض ہے، اگر کسی پر حج فرض ہو جائے تو وہ فوراً حج کرے گا۔ جو بیوی بچے اللہ کی اطاعت، نماز، حج اور ہجرت سے روکیں، وہ ایک اعتبار سے علماء کہتے ہیں ہمارے دشمن ہیں، کہ وہ ہماری آخرت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور دشمن کسے کہتے ہیں؟ دشمن وہی ہوتا ہے کہ جو نقصان پہنچائے، لہٰذا ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اتری کہ جن کو ان کے بال بچوں نے ہجرت کرنے سے روکا تھا، حالانکہ اس وقت ہجرت کرنا فرض تھا۔ نمبر 2، اس آیت کریمہ سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی، ہمارا وہ رشتہ دار کہ جو اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روکے، جو بھی ہمیں اللہ سے روکے یا اس کے رسول سے روکے، وہ دشمن ہے، یاد رکھیے گا، اسے دشمن سمجھا جائے گا، اور وہ اجنبی اور وہ غیر جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول تک پہنچا دے وہ ہمارا عزیز ہے۔ یہ آیت کریمہ سے معلوم ہوا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ چوتھی بات
کہ بیوی بچوں کے قصور معاف کر دینا یہ اللہ کو محبوب ہے۔ جو مخلوق پر رحم کرے گا خالق اس پر رحم کرے گا۔ اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے کہ ہم بھی معاف کرنے والے بن جائیں۔ آگے سنیے، ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہی ہے اور اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہی ہے۔ اب دیکھیں، پہلے وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اب دوبارہ بتایا کہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ کیسے، کس لحاظ سے فتنہ ہے؟ تو فرمایا کہ وہ فتنہ اس لحاظ سے، آزمائش اس لحاظ سے ہے کہ کبھی آدمی ان کی وجہ سے کہ گناہ اور معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ان چیزوں کی وجہ سے، یعنی کبھی بیوی بچوں کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے، یعنی مال کما رہا ہے تو اس میں مشغول ہو کر وہ امور آخرت کے جو کام کرنے ہیں، سر انجام دینے ہوتے ہیں، اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آخرت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے کہ جو تمہارے اموال اور اولاد سے حاصل ہونے والے فائدے سے کہیں زیادہ عظیم ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے۔ تو تم لحاظ رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ مال میں یا اپنے بیوی بچوں میں اتنے گم ہو جاؤ کہ تم اس عظیم ثواب کو کھو بیٹھو، کہ جہاں تمہیں اس عظیم ثواب کو پانے کے لیے اس دنیا میں کوشش کرنی تھی۔ اور وہ دیکھیے کہ ہم اسی طرح دنیا داری میں آج کتنا انسان اس سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جس ثواب کو پانے کے لیے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب مسجدوں سے اذان ہوتی تو اگر بلڈنگوں میں گھروں میں لوگ تھے تو انہیں اتر کے سارے مسجد کی طرف ہوتے، یعنی ہر گلی سے لوگوں کی ایک آمد ہوتی اور سب کا رخ ایک ہی طرف ہوتا کہ رب کی طرف سے پیغام آ چکا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ مسجدیں بھری ہوئی ہوتی، چھتوں تک روڈ بھرے ہوئے ہوتے، اور ایسا جیسے کہ عید کے دنوں کے، وہ بھی عید میں بھی تقریباً وہ پورے لوگ نماز نہیں پڑھتے، تقریباً عید میں بھی تقریباً 50% یا 60%، 40% اس میں بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن 50% بھی جو پڑھتے ہیں تو کتنا ایک عید کے دن ایک سما ہوتا ہے کہ گلیاں بھی بھری ہوئی ہوتی ہیں، مسجدیں بھی پوری ہر مسجد جو بھی علاقے میں ہیں، گلی میں ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسے اگر 5 وقت کے ٹائم میں لوگ اسی طرح مسجدوں کو آباد کریں تو بتائیے کیسا اللہ کی رحمتیں اور کیسا اس کی کرم کی بارشیں ہوں گی۔ تو یہی چیز یہاں پر بتایا گیا کہ وہاں جو ملنے والا ثواب ہے انسان اس کا لحاظ رکھے، اور دنیا کا یہ فائدہ تو یہیں اٹھائے گا، باقی سب مال اولاد سب یہیں رہ جائے گا وہ قبر میں تنہا۔ اگر اس کے پاس اعمال اچھے ہوں گے تو آگے بہت کچھ کام آئے گا۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کا نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کی برکت سے یا اللہ ہماری بیماریاں، پریشانیاں، دکھ تکلیف دور فرما دے۔ مولا کریم ہمیں آسانیاں عطا فرما، آسانیاں بانٹنے والا بنا دے، خیر کی خیرات دے دے، خیر کی کثرت دے دے، خیر کو تقسیم کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچا، یا اللہ ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ غزہ، فلسطین، کشمیر، پاکستان، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ اسرائیلی درندوں، ان کے اتحادیوں اور جتنے ظالم دنیا میں پائے جاتے ہیں، ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں، سارے ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔